الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ مسلمان اور مومن کے لیے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح مسلمان کے لیے اللہ کے کلام، اللہ کی بات، وحی مطلوب پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مومن اور مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وحی غیر مطلوب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مجتہد جب مسائل کا استنباط کرتا ہے تو استنباط مسائل کے لیے کئی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، جس میں قرآن کریم، حدیث رسول، اجماع امت اور مجتہد کا اپنا اجتہاد اور قیاس، جنہیں کہتے ہیں کہ شریعت کے دلائل وہ دو نہیں بلکہ شریعت کے دلائل چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ جو لوگ حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے، وہی غیر مطلوب کو دلیل شرعی نہیں سمجھتے، یا قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد اجماع اور قیاس شرعی کو دلیل نہیں سمجھتے، ان کی شبہات میں سے، نظریات میں سے، ان کی افکار میں سے ایک شبہ، ایک نظریہ اور ایک فکر یہ بھی ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے، لیکن صرف ان احادیث پر جو صحیح ہوں گی، اگر احادیث ضعیف ہوئیں تو وہ ناقابل عمل ہوں گی۔ اگر حدیث صحیح ہوئی تو ہم اسے لیں گے، اور اگر حدیث ضعیف ثابت ہو گئی یا حدیث میں کمزوری آ گئی تو ایسی روایات متروک اور ناقابل عمل ہوتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کے بارے میں انہوں نے اپنی یہ سوچ اتنی زیادہ مشہور کی کہ عام بندہ جس کو احادیث کی تعریف کا بھی علم نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے یہ بات کی جائے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے تو وہ فوراً سمجھتا ہے کہ حدیث ضعیف شاید ایسا شجر ممنوع ہے جس کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا۔ حضرت آدم اس درخت کے قریب چلے گئے تو ان کو جنت سے باہر آنا پڑا۔ اگر ہم حدیث ضعیف کی طرف جائیں گے تو شاید ہمیں بھی جنت نصیب نہ ہو۔ اس وقت عام ذہن یہی ہے کہ جب یہ کہا جائے ھذا حدیث ضعیف تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب کام بھی کیا ہے، احادیث کی کتب کی تقسیم کی ہے، بخاری مسلم کو چھوڑ کر صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح الترغیب و ترہیب، ضعیف الترغیب و ترہیب۔ یعنی حدیث پاک کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحیح پر عمل کرنا ہے اور حدیث ضعیف سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی حدیث ضعیف کی قسموں میں سے ان کے ہاں ایک قسم ہے
کہ حدیث اس وقت مانیں گے جب سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو اور قرآن کے مطابق بھی ہو۔ اگر حدیث پاک کا متن قرآن کریم کی آیت سے ٹکرا گیا تو ایسی حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات کی بعض اصول فقہ کی کتابیں عبارتیں پیش کریں گے کہ ان حضرات نے لکھا ہے ان قابلہ خبر الواحد او القیاس، اگر قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں خبر واحد حدیث کا متن آ جائے یا قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں مجتہد کا اجتہاد اور قیاس آ جائے، یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، تو قرآن کریم پر عمل کریں گے، مقابلے میں آنے والی حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے اور قرآن کے مد مقابل آنے والے مجتہد کے اجتہاد اور استنباط اور قیاس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پہ ہمارے حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے، ہمارا مسئلہ ہے اس پر حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے، ہمارے امام مجتہد کا اجتہاد ہے یہ قرآن کے مقابلے میں ہے چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے عقیدے اور مسئلے پر روایات احادیث موجود ہیں لیکن یہ قرآن کے مقابلے میں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، آیا ضعیف حدیث ہر حال میں ناقابل عمل ہے، ہر حال میں متروک ہے؟ کیا حدیث ضعیف کے قریب جانا بھی جائز نہیں ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے، محدثین کا طرز عمل کیا ہے؟ حدیث ضعیف کیا یہ موضوع کی طرح ہے؟ جیسے موضوع اور من گھڑت کو چھوڑنا چاہیے ایسے ضعیف کو بھی چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر حدیث قرآن کریم کے مقابلے میں آ جائے تو کیا پہلی فرصت میں بغیر تدبر اور غور فکر کے اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کریم کی آیت کو لے کر حدیث کا انکار کر دینا چاہیے؟ یہ دو باتیں آپ حضرات نے سمجھنے کی کوشش فرمانی ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے میں کچھ بات بطور تمہید کے عرض کرتا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں اختصار سے خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک سند، نمبر دو متن۔ یہ دو چیزیں ملیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ سند سے مراد جو روات حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَشْقَاق، صحیح بخاری کی آخری روایت، عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو روات نقل کرتے ہیں اسے سند کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اسے متن کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک سند، نمبر دو متن۔ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کسی بندے کی بات پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، نمبر دو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون، نمبر دو بات کیا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے یا بات کو چھوڑنے سے پہلے سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی ایسا بندہ تمہارے پاس آئے جو فاسق ہو، عادل نہ ہو، تو اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو کہ بات کرنے والا کون ہے۔ اس کا معنی یہ کہ سند کی تحقیق کرو۔ قرآن کریم میں ہے ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، جہاں پر اپنوں نے غیروں نے باتیں کی تو بعض حضرات جو اپنے تھے انہوں نے بھی بات کر دی، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب کسی شخص کے خلاف الزامات لگتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، تہمتیں لگتی ہیں، تو کبھی کبھی اپنے بھی اس میں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں،
اس کی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی وجہ ایک شور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے لوگ بات کرنے والے ہیں شاید یہ بات ٹھیک ہوگی۔ حضرت عائشہ کے خلاف جب تہمت لگی، آپ حضرات سمجھتے ہیں، احادیث اور تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہ تہمت لگانے والے اور بات کرنے والے صرف اغیار نہیں تھے، بعض اپنے بھی تھے۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی، اور ساتھ ہی ایمان والوں سے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے یہ بات کی گئی، لولا اذ سمیعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب تمہارے سامنے یہ بات آئی کہ نبی کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بات کرنے والے کون ہیں، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، سند پر غور نہ کرتے، تمہیں متن پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیسی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگرچہ یہ بات کرنے والے بندے ٹھیک بھی ہوں لیکن ان کی بات تب بھی قابل عمل نہیں تھی۔ تو ایک آیت نے بتایا سند کی تحقیق کرو، ایک آیت نے بتایا متن کی تحقیق کرو۔ کسی بھی روایت پر عمل کرنے کے لیے روایت کی تحقیق بھی ضروری، درایت کی تحقیق بھی ضروری، سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ بسا اوقات یوں ہوگا، کسی بات کو نقل کرنے والے بندے بالکل ٹھیک ہوں گے، کسی بات کو نقل کرنے والے راوی بالکل ٹھیک ہوں گے، سند متصل بھی ہوگی، راوی عادل بھی ہوں گے، تام و ضبط بھی ہوں گے، روایت شاذ بھی نہیں ہوگی، معلل بھی نہیں ہوگی، جو آپ حضرات صحیح بذاتی ہی کی تعریف خیر الاصول وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ بات کرنے والے راوی سب ٹھیک ہوں گے لیکن متن پھر بھی ناقابل عمل ہوگا، اور بسا اوقات یوں ہوگا سند میں اتصال نہیں ہوگا، کبھی کبھی راوی کی عدالت میں کمی ہوگی، کبھی کبھی راوی کے حافظے میں کمی ہوگی، بسا اوقات راوی ثقہ ہو کر اوثق کی مخالفت کرے گا جسے شاذ کہتے ہیں، کبھی معلل بھی ہوگی، سند کے اعتبار سے ضعف ہوگا لیکن متن کے اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محدث کسی حدیث کے بارے میں کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، کسے صحیح کہتا ہے؟ سند کو۔ جب محدث کہے گا ھذا حدیث ضعیف، کسے؟ تو سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا تو لازم نہیں آتا، سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا تو لازم نہیں آتا۔ آپ اٹھیں سنن ترمذی، دورہ حدیث کے طلباء، سنن ترمذی میں امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ھذا حدیث غریب، سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی جہالت اور مجہول کی بات بھی فرماتے ہیں لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ضعیف ہے لیکن صحابہ اور اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ضعیف ہے تو عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے اور قابل عمل ہے کس اعتبار سے؟ متن کے اعتبار سے۔ اس لیے حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں، اور حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں، دونوں اصول حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ ھذا حدیث صحیح، جب محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، فَھَذَا مَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ ہے متصل سندہ مع الاوصاف المذکورۃ، کہ اس کی سند ٹھیک ہے، راوی عادل ہیں، تام و ضبط ہیں، روایت شاذ بھی نہیں، معلل بھی نہیں، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، ہم ان کے اس قول کو لے لیں گے کہ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس لیے قابل عمل ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں لا انہ مقطوع بہ فی نفس الامر، سند کے صحیح ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعی صحیح ہو، لجواز الخطأ والنسیان علی الثقۃ، اس لیے کہ بندہ ثقہ ہوتا ہے
لیکن خطا کر بیٹھتا ہے، بندہ صحیح ہوتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ اب اس عبارت کا اور اصول کا حاصل یہ نکلا، جب محدث کسی حدیث کو کہے صحیح ہن، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ متن ضعیف ہو۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم، حدیث پاک پر لگائے جانے والے حکم، یہ امر اجتہادی ہیں، امر منصوص نہیں۔ حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم، حدیث پاک پر لگایا جانے والا حکم، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما یضاف الی النبی کو، یا ما یضاف الی النبی او الصحابی او التابعی کو۔ یہ تعریف اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں کی، کس نے کی؟ امت کے علماء نے۔ جب ایک چیز قرآن اور حدیث میں آ جائے اسے کہتے ہیں منصوص، قرآن اور حدیث میں نہ ہو علماء بیان کریں اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ تو حدیث کی تعریف اجتہادی ہے، منصوص۔ مرفوع، موقوف، مقطوع، غریب، شاذ، یہ تقسیم جو چلتی ہے، حسن لذاتی، صحیح لذاتی ہی، یہ اللہ یا اللہ کے رسول نے تقسیم نہیں کی، کس نے کی ہے؟ یہ صحیح ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی، یہ حسن ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی، یہ ضعیف، یہ متروک، یہ شاذ، یہ محفوظ، یہ منکر، یہ معروف، یہ مسترب، یہ مقلوب، یہ مصحف، یہ مدرج، یہ اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ امت کے علماء نے۔ جب ایک چیز اللہ یا اللہ کے رسول بیان نہ فرمائیں، امت کے علماء بیان فرمائیں، اسے کہتے ہیں امر اجتہادی، اسے کہتے ہیں استنباط، اسے کہتے ہیں اپنی رائے، اسے نص نہیں کہتے۔ تو حدیث کی تعریف، حدیث کی تقسیم اور حدیث پر لگائے جانے والا حکم، یہ اجتہادی امور ہیں، یہ منصوص نہیں ہے۔ اور اجتہاد کے بارے میں ضابطہ ہے المجتہد یخطی و یصیب۔ مجتہد جب مسئلہ بیان کرتا ہے اس میں خطا بھی ہوتی ہے، صواب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا کبھی ایک مسئلے پر دو مذاہب لاتے ہیں، یہ امام صاحب کے نزدیک، یہ امام شافعی کے نزدیک، یہ امام شافعی، یہ امام مالک، پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں امام صاحب کا نظریہ، امام صاحب کا موقف، امام صاحب کا مسئلہ اور امام صاحب کا مذہب راجح ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب۔ اس مسئلے میں ہماری بات ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ احتمال ہے کہ خطا ہوئی ہو۔ ہمارے امام کے علاوہ امام شافعی سے خطا ہوئی ہے، لیکن احتمال ہے کہ ان کی بات صواب ہو۔ تو اجتہاد میں خطا اور ثواب دونوں احتمال رہتے ہیں۔ تو جب محدث کہے گا ھذا حدیث صحیح، قرآن کی آیت کی وجہ سے کہے گا، اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے کہے گا، اپنے اجتہاد سے۔ اور جب اپنے اجتہاد سے حکم لگائے گا، ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح، یہ محدث کا اجتہاد ہے، یہ امام کی اپنی رائے ہے۔ اب یہ ایسا اجتہاد ہے، یہ ایسی صحیح ہے جس میں احتمال ضعف کا ہے۔ اور جب کہے گا ھذا حدیث ضعیف، ہم کہیں گے یہ ایسی ضعیف ہے جس میں احتمال صحت کا ہے۔ تو جس چیز میں اجتہاد، جو چیز اجتہادی ہو، اس میں احتمال ثواب کا بھی ہوتا ہے، اس میں احتمال خطا کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے، اس میں احتمال ضعف کا رہے گا، اور جب یہ کہے گا ضعیف ہے تو اس میں احتمال۔ اسی وجہ سے آپ جس طرح فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، آپ حدیث پاک کی کتابیں اٹھائیں، ایک حدیث ہوگی، امام ترمذی نقل کریں گے، ساتھ ہی فرمائیں گے یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کہیں گے میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نہیں لیتے، ان کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث ایک ہے، امام ترمذی کے ہاں وہ ٹھیک ہے، امام بخاری کے ہاں جی صحیح نہیں ہے۔
راوی ایک ہے، امام ترمذی اسے لے رہے ہیں، امام بخاری لینے کے لیے تیار۔ سوال یہ ہے کہ جب حدیث ایک ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ حدیث تو ایک ہے نا۔ چلے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اللہ نے جب دین اتارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ دین کتنے تھے؟ ایک۔ اللہ نے اپنے نبی پر قرآن اتارا، قرآن کتنے تھے؟ اللہ کے نبی نے شریعت امت کو دی ہے، شریعتیں کتنی تھی؟ اب آگے جب مجتہد ہے، انہوں نے جب اجتہاد کیا تو مذاہب کتنے بنے؟ جو مدون ہے 4۔ کہتے ہیں قرآن ایک، حدیث ایک، شریعت ایک، دین ایک، سب کچھ ایک ہے، آگے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث دی ہے ایک، ایک کہتے ہیں صحیح، دوسرا کہتے ہیں ضعیف، ٹکڑے ہو گئے؟ حدیث تو ایک ہے نا۔ ایک محدث کہتے ہیں صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے بندہ ایک ہے نقل کرنے والا، ایک کہتا ہے کہ دجال 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 من الدجاجلہ، اس کے قریب بھی نہ جانا، دوسرا کہتا ہے ثقۃ ثقۃ ثقۃ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب بندہ ایک ہے تو ان کا اختلاف کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے جس طرح فقہاء نے مسائل فقہیہ کا استنباط کیا وہ اجتہادی ہے، علماء نے حدیث کی صحت یا ضعف کا حکم لگایا یہ بھی اجتہادی ہے، راوی کے ثقہ یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا یہ بھی اجتہادی ہے۔ جب چیز اجتہادی ہو، اجتہادی مسائل میں اگر دو ماہر فن آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ دو مجتہد آپس میں اختلاف کریں تو عیب کی بات ہے؟ یہ صرف امام ابو حنیفہ امام شافعی کے درمیان نہیں ہے، یہ اختلاف امام ترمذی امام بخاری کے درمیان بھی ہے، یہ اختلاف امام مسلم امام بخاری کے درمیان بھی ہے، یہ اختلاف حافظ ابن حجر اسقلانی امام ذہبی کے درمیان بھی ہے۔ اگر آپ نے فقہ کا انکار اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ انہوں نے ٹکڑے کر دیے، کل کو حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اسماء الرجال اور جرح تعدیل کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ آپ کہاں تک انکار کریں گے؟ کیا انہوں نے ٹکڑے کر دیے؟ ہم نہیں کرتے تقلید، کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی بات ہے، قرآن اور حدیث تو نہیں ہے۔ خود تحقیق کرو، کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ خود تحقیق کرو، کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تحقیق شروع کی ہے، امام صاحب کی بات کی ضرورت نہیں، امام شافعی کی ضرورت نہیں، مالک کی ضرورت نہیں، احمد بن حنبل کی ضرورت نہیں، تحقیق شروع کی، ہم نے تحقیق کی ہے۔ ان کے ہاں سب سے اہم مسئلہ جو انشاءاللہ آج آپ پڑھیں گے، نماز میں رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا۔ ہم نے جب کتب حدیث دیکھی، توجہ رکھا، کتب حدیث دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 1 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 5 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 9 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ کرنا چاہیے، ایک روایت ان کے ساتھ اور ملا دیں تو 26 مرتبہ کرنا چاہیے، ایک روایت اور ملیں تو 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہے ایک، حدیثیں ہیں 6، 1، 5، 9، 10، 26، 28، کس پہ عمل کریں کس پہ نہ کریں؟ کس پہ عمل کریں کس کو چھوڑیں؟ آگے سے جواب ملے گا صحیح پر عمل کرو، ضعیف کو چھوڑ دو۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی بتائیں گے، امام صاحب یہی بتائیں گے نا، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، اور کون بتائے گا تمہیں؟ اصولیین بتائیں گے۔ آپ نے کہا قبلہ آپ نے تو ہمیں یہ سبق یاد کرایا تھا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی بات ماننا جائز نہیں، تو کیا ابن حجر اسقلانی کی بات ماننا جائز ہے؟ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا امت کے علماء نے کہا ہے، آپ تو کہتے علماء کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری پہ عمل کر لو، یہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ یہ کس نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ؟ علماء نے۔ علماء کی بات تو مانی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی کو ضعیف کہنا یہ کیا ہے؟ اجتہادی امر ہے۔
عمل کرنے کے لیے سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ سند صحیح ہو تو متن ضرور قابل عمل ہے، ضروری نہیں، اور سند کے ذوف سے متن کا ذوف لازم نہیں آتا۔ اگر سند میں کمزوری آ جائے تو متن کو چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں عاب عائبون مسلما بروایتہ فی صحیحہ عن جماعت من الضعفاء۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایسے راویوں سے روایت لی ہے جو ضعیف ہیں۔ امام نووی مقدمہ مسلم، مقدمہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں بعض لوگ امام مسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں ایسے راویوں سے حدیث لی ہے جو کیا ہیں ان جماعت من الضعفاء، فرماتے ہیں ولا عیب علیہ، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جسے تم ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے وہ راوی امام مسلم کے ہاں ٹھیک ہو، جسے تم ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے ان کے ہاں ثقہ ہو، تو تم نے ضعیف سمجھا ہے، امام مسلم نے تو نہیں سمجھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے تم کہتے ہو کہ ضعیف روات کی بات امام مسلم نے نقل کی ہے، امام نووی فرماتے اعتراض بنتا کیوں؟ یہ جو ضعیف ہیں تمہارے ہاں ہیں، امام مسلم کے ہاں تو نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی رائے سے اسے ضعیف کہا تو امام مسلم نے اپنی رائے سے اسے کیا سمجھا؟ صحیح سمجھا۔ ان کا اپنا اجتہاد، تمہارا اپنا اجتہاد، وہ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں اور آپ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں۔ آپ اپنا اجتہاد امام مسلم پر زبردستی مسلط نہ فرمائیں۔ اور یہی بات رفع الملام عن ائمۃ الاعلام میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ امام مجتہد ہو اور حدیث کی مخالفت کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی امام کا قول حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، جب امام کا قول حدیث کے خلاف نظر آئے، فرماتے اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ جس حدیث کو تم صحیح سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ مجتہد کے یہاں صحیح نہ ہو، تم صحیح سمجھ کر لے رہے ہو اور مجتہد کے یہاں وہ کیا ہو؟ ضعیف ہو، تو تم اپنے اجتہاد کے پابند ہو اور وہ، چلے میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارا نظریہ ہے موت کے بعد قبر کی حیات کا، قبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں۔ اس قبر کی زندگی کی حیات پر، قبر کی زندگی پر جو ہمارے دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، ایک لمبی روایت حضرت براء بن عازب سے فتعاد روحہ فی جسدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کے بعد اعادہ روح، تعلق روح، حیات یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ سوال، اس روایت کے سند میں ایک راوی ہے منہال، وہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، منہال بن عمر بندہ ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ شعبہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر کے قریب سے گزرا، اس کے محلے، اس کی گلی سے گزرا تو اس کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو جو گانا بجانا شروع کرے، گانا بجانا سنے، وہ تو عادل نہیں ہوتا۔ اس لیے امام شعبہ فرماتے ہیں کہ منہال کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی روایت قابل عمل۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہب بن جریر نے پوچھا، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ ساری بات نقل کی ہے لسان المیزان میں، فرماتے ہیں استاد جی حلا سألتہ ہو، آپ نے جب وہب کے گھر سے گانے کی آواز سنی تو کیا آپ نے ان سے مل کر ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے اساکان لا یعلم، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، آپ نے گھر سے آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں موجود نہ ہو سکتا ہے آواز اس کے گھر سے نہ ہو، اس کی دیوار کے پیچھے پڑوسی کے گھر سے ہو، آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ امام شعبہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بات شعبہ کی ٹھیک ہے، بات وہب بن جریر کی ٹھیک ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں راوی ہے منہال بن عمر، جب یہ کسی روایت کی سند میں آئے گا امام شعبہ کیا فرمائیں گے؟ یہ ضعیف ہے، اور وہب بن جریر کیا کہیں گے؟ ضعیف نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاں چونکہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے، اور شاگرد کہتا ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی۔ ایک بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے،
جس نے دیکھا وہ کہتے اس کی روایت قابل قبول نہیں. دوسرا کہتے آپ نے ان سے پوچھا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کر رہے ہو؟ نہیں پوچھا تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا عذر ہو سکتا ہے پردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹانگوں کا مسئلہ عذر ہو. جب ایک بندے کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا، جس نے دیکھا، جب یہی راوی سند میں آئے گا وہ کیا کہے گا؟ ضعیف ہے. اور جو یہ کہتے ہو سکتا ہے عذر ہو وہ کیا کہے گا؟ اب بات سمجھئے. تو امام مسلم کے جن روات کو تم ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے ان کے ہاں صحیح ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی راوی کو صحیح کہنا یا کسی راوی کو ضعیف کہنا یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے. تو میں نے گزارش کی ہے کہ سند کے صحیح ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ متن پر عمل ضرور کرنا ہے، اور سند کے ضعیف ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ متن کو ضرور چھوڑ دینا ہے. حدیث ضعیف الگ چیز ہے اور حدیث موضوع الگ چیز ہے. حدیث ضعیف کو موضوع کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. ان میں کئی فرق ہیں. ضعیف اور موضوع ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں. ان میں کئی فرق ہیں. میں چند ایک فرق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے. نمبر ایک، ان دونوں کی تعریف الگ الگ ہے، لغوی بھی اصطلاحی بھی. ضعیف کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کمزور. کبھی کمزوری حسی ہوتی ہے، کبھی کمزوری مانوی ہوتی ہے، کبھی ظاہری کبھی باطنی. یہاں مراد کیا ہے؟ مانوی. سمجھیے، حسی کمزوری نہیں ہے. ایک شخص تھا، وہ بیچارہ عالم نہیں تھا. اس کو کسی ایسے بندے نے گھیر لیا جو عالم نہیں تھا لیکن کام علماء سے بڑے کرتا تھا. مساوقت بندہ عالم نہیں ہوتا لیکن باتیں ایسی کرتا ہے کہ جو علماء سے بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ علامہ ہوگا. وہ تو جب بات کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جوسو ہے. سمجھی؟ ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے نا، تو ایک بندہ آیا، کرتا پہنا ہوا، جبہ پہنا ہوا، بڑی پگڑی 10-12 گز کی. تو وہ اب استاد تھوڑے سنبھل گئے کہ کہیں سوال نہ کر دے. وہ بیچارہ بیٹھا، سبق سن کے چلا گیا. اب استاد نے اگلے دن مطالعہ مزید کیا کہ کہیں سوال نہ کر دے. وہ پھر بیٹھا 3-4 دن کے بعد اس نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہتے یوسف. نام تھا اس کا یوسف. کہتے میرا نام ہے یوسف. اس نے کہا 4 دنوں سے مجھے تم ایسے ڈرایا ہوا ہے. جب بات ہوتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ علم کتنا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ روایت پہ عمل کرتے ہیں نا یہ ضعیف ہے ساری. جو تمہاری نماز ہے یہ ضعیف حدیثوں والی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری ماں ضعیف ہو جائے اسے گھر سے نکال دو گی؟ اگر تمہاری والدہ کمزور ہو، ضعیف ہو تو اسے گھر سے نکال دو. ضعیف کو تو اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر تو عمل کرنا چاہیے. ایک بیچاری ضعیف ہے پھر ہم بھی چھوڑ دیں. اب وہ کیا سمجھا؟ اب آگے وہ بھی چپ ہے. یہ دلائل نہیں ہوتے. یاد رکھنا، کسی بندے سے گفتگو کرنے کے لیے کبھی دلیل چلتی ہے اور کبھی جٹ جبہ چلتا ہے. پہلوان آپس میں لڑتے ہیں نا، کبھی گراتے ہیں اصولوں کے مطابق، اسے دلیل کہتے ہیں. کبھی اصول نہیں ہوتے، بس گرانا ہے، جیسے گرو، جو چیز پکڑ کے گرتا ہے بس گرو سے. اسے دلیل نہیں کہتے، اسے جٹ جبہ کہتے ہیں. سمجھ، اسے جٹ جبہ کہتے ہیں. ایک شخص تھا اکاڑا کا، پہلے رفع الیدین کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. اس کے بعد لوگ گئے سمجھانے کے لیے کہ میاں صاحب، ملک صاحب، یہ جو رفع الیدین آپ نے چھوڑا ہے نا، یہ رفع الیدین نبی کے 1500 صحابہ کرتے ہیں. 1500 صحابہ رفع الیدین کرتے ہیں. اب اس بیچارہ چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، عام آدمی ذمہ دار تھا. اس نے کہا صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1,24,000. اس نے کہا 1500 تمہارے باقی میرے. 1500 تمہارے اور باقی میرے ہو گئے. اس میں پریشانی والی بات کون سی؟ اب یہ دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جٹ جب ہے. مرزائیوں کے ساتھ گفتگو تھی مرزا قادیانی کی نبوت، عدم نبوت پہ. یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جو عالم صاحب آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکے. ایک دیہاتی نے کہا کہ مرزائی مربی سے میں گفتگو کرتا ہوں، میں اسے مناظرہ کرتا ہوں، پہلی ٹرم میری ہوگی. کھڑا ہوا، اس نے 15 منٹ مرزا قادیانی کو گالیاں دی. کچھ بھی نہیں کہا، صرف گالیاں دی، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. 15 منٹ بعد بیٹھا، مرزائی مناظر مربی کھڑا ہوا. اس نے کہا جس کو تم مناظر سمجھ کے لائے ہو یہ تو شریف انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. 15 منٹ بندہ گالیاں دے، یہ شرافت ہے؟ وہ کھڑا، اس نے کہا میں نے جواب دینا ہے. لوگوں نے کہا بس کافی ہو گیا ہے، اب مزید ہماری بےزتی نہ کرو. اس نے کہا نہیں، اس نے میری دلیل کو توڑا ہے، میں نے جواب دینا ہے. اب لوگ روکتے ہیں، یہ کھڑا ہوا.
اس نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے 15 منٹ گالیاں دی ہیں، میں شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوں، جس نے پوری زندگی گالیاں دی ہیں وہ نبی بننے کا مستحق کیسے ہے؟ میں نے 15 منٹ گالیاں دی، تم مجھے شریف نہیں سمجھتے، جس نے پوری زندگی گالیاں دی اسے نبی سمجھتے ہو، اپنی عقل کا علاج کرو، عقل پہ ماتم کرو۔ اب یہ دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو حدیث ضعیف کی لغوی تعریف کیا ہے؟ ضعف کا لغوی معنی کمزوری۔ اصطلاح محدثین میں حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جس میں صحیح اور حسن کی شرطیں نہ پڑی جائیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور حدیث موضوع وضع سے ہے، لغوی معنی ہے گھڑنا۔ موضوع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ بات اللہ کے نبی کی نہ ہو لیکن نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے۔ مکذوب علی النبی کا نام موضوع ہے، تو لغوی تعریف بھی الگ ہے، اصطلاحی تعریف بھی الگ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف اور چیز ہے، موضوع اور چیز ہے۔ نمبر 2، حدیث ضعیف اگر آپ تائید میں پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ پیش کیا، مسئلے پر حدیث پیش کی، حدیث صحیح ہے، مسئلہ پیش کیا، مسئلے پر قرآن کی آیت پیش کی، آیت بالکل ٹھیک مستدل بنتی ہے، دلیل بنی نہیں بلکہ بنتی بھی ہے، واقعی آپ کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اب آپ اپنے موقف کو مزید مؤید کرنے کے لیے تائید میں حدیث پیش کریں۔ اب اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن یہ متابع بھی بن سکتی ہے، شاہد بھی بن سکتا ہے۔ بطور مطابعت کے پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور بطور شاہد کے پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو حدیث ضعیف تائید میں آ سکتی ہے، حدیث موضوع تائید میں پیش نہیں ہو سکتی۔ اب ایک تائید میں پیش ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے۔ ایک چیز کو آپ مستحب کہتے ہیں، فرض واجب سنت نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں، اس کے لیے حدیث ضعیف کافی ہے۔ والاستحباب یثبت بالضعیف، استحباب حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن حدیث موضوع سے استحباب ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ چیز ہے۔ اگر آپ حدیث ضعیف بیان کریں اور اس کا ضعف بیان نہ کریں یہ ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ حدیث موضوع بیان کریں اور یہ نہ بتائیں کہ موضوع ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث ضعیف بغیر ضعف بیان کیے بیان کرنا ٹھیک ہے، توجہ رکھنا۔ حدیث ضعیف یہ بتائے بغیر کہ ضعیف ہے بیان کرنا ٹھیک ہے، حدیث موضوع بتائے بغیر کہ موضوع ہے بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں 20 سے زیادہ ایسی روایات نقل کی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، امام بخاری نے نقل کی ہیں لیکن بتایا نہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ کس نے؟ اس لیے تمہیں لکھنا پڑا صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد، تمہیں اس پر بھی محنت کرنی پڑی۔ تمہیں سے مراد تم نہیں ہو، جنہوں نے کیا وہ سمجھتے ہیں، تمہیں محنت کر کے بتانا پڑا صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد۔ امام بخاری 20 سے زائد روایات لے ہیں جس میں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور بتایا بھی اور موضوع بیان نہیں کی۔ تو ایک روایت کو بتائے بغیر بیان کرنا ٹھیک ہے اور دوسری کو بتائے بغیر بیان کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ ضعیف الگ ہے، موضوع الگ ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق ترغیب کے ساتھ ہے، ترہیب کے ساتھ ہے، فضائل کے ساتھ ہے۔ اگر فضائل میں، ترغیب اور ترہیب میں حدیث ضعیف بیان کرنا چاہیں اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ طرز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ طرز امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، فتح الباری کا مقدمہ لکھا ہے ہدی الساری۔ اس ہدی الساری کے صفحہ 621 پہ، 619 اور 621 پہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ روایت غرائب الصحیح ان میں سے ہے جو صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُشَدِّدْ، اس کے باوجود امام بخاری نے اس کی روایت کو لیا ہے اگرچہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِكَوْنِهِ مِنْ أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ،
اس لیے کہ اس کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی بتایا اگر حدیث کا تعلق ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہو، امام بخاری بھی تساہل سے کام لیتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں، معمولی سا ضعف برداشت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جہاں پہ باب ہے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی فضیلت کا، اس میں فرماتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تساہل فیہ، اس میں گنجائش نکالی ہے، اس کی روایت کو لیا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لکونہ من فضائل الاعمال، اس لیے کہ اس کا تعلق فضائل اعمال کے ساتھ ہے۔ اس لیے محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنی کتب میں یہ اصول لکھا ہے، جن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار، المجموع شرح المہذب میں، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح المبین میں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں، ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں، اور امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں۔ ان حضرات نے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، انہوں نے ایک اصول لکھا، عبارتیں تو الگ الگ ہیں لیکن مفہوم سب کا یہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں اذا جاء فی الحلال والحرام، اگر حدیث کے متن میں ایسی چیز ہو جس کا تعلق حلت سے ہو یا حرمت سے ہو، شددنا فی الاسانید، پھر ہم چھوٹی چھوٹی وجہ پر بھی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، سختی سے کام لیتے ہیں، معمولی سا ضعف بھی ہم احکام میں برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، جب بات ترغیب اور ترہیب کی آ جائے، بات فضائل اعمال کی آ جائے، تساہلنا فی الاسانید، پھر ہم نرمی سے کام لیتے ہیں، اگر ضعف ہو بھی فضائل میں ہم ضعف کو برداشت کرتے ہیں، حلت اور حرمت میں کو برداشت نہیں کرتے۔ اب فضائل اعمال میں اگر حدیث ضعیف آ بھی جائے تو اصول حدیث کے مطابق قبول ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں ہونی ہی ضعیف چاہیے تھی، اصول کے مطابق اس میں ہونی کیا چاہیے تھی؟ کیوں؟ یہ فضائل اعمال ہے، فضائل احکام نہیں ہے، اس میں اعمال کی فضیلت ہے۔ اور ان محدثین کے حوالے میں نے پیش کیے، یہ الگ بات ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، ان کی صحت بھی ثابت ہے، لیکن اگر ضعیف ہوں بھی سی تو کیا حرج والی بات ہے؟ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف، لیکن کسی عمل کی فضیلت میں حدیث موضوع بیان کی جائے، یہ جائز نہیں۔ موضوع کو ترغیب اور ترہیب کے لیے بھی بیان کرنا ٹھیک نہیں، اور ضعیف کو ترغیب اور ترہیب میں بھی چلتی ہے۔ فضائل امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خطیب بھی تھے اور ظریف الطبع بھی تھے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ظریف الطبع تھے، حضرت بڑے لطائف سناتے تھے اور بڑی ظرافت کی باتیں فرماتے تھے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ جو مرغا ہوتا ہے، مرغا یہ سنی ہے یا رافضی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ٹوکرے میں باندھ کرو تو سنی ہے، نکال دو تو رافضی ہے۔ سمجھے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لطیفہ پہلے سنانا پڑتا ہے پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ جب ٹوکرے میں ہوگا تو ہر کسی پہ نہیں چڑھے گا، ٹوکرا ہٹا دو گے تو اب سمجھ آ گئی۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے، جو بھی آتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا ہوتے نا بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ چڑھتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ دیوبندی ہے تو یہ یا رسول اللہ کے منکر ہے، جو بھی آتا ہے یا رسول اللہ، یا جیسے یا علی، جو بھی ملتا ہے یا علی، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ چڑھتے ہیں، یا رسول اللہ۔ 3-4 بندے ملے، آگے 10-15 بندے اکٹھے آ گئے، سب نے یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ یار میں وہاں اڈے سے اترا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، 6-7 بندوں نے ایسی بات مجھے کی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھولتے ہیں میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں عطا اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ، میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں عطا اللہ ہوں، آپ بھولتے ہیں۔ سمجھے بات؟ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ چائے پیتے تھے، چائے۔ آپ نے ایک مرتبہ چائے کی فضیلت میں کہا کہ چائے یہ جنت کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ اس نے کہا اللہ
کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جنت کے مشروبات میں سے رواہ البخاری و مسلم۔ انہیں کہا حضرت بخاری مسلم میں نہیں ہے، یہ تو وہاں غلط بات ہو جائے گی۔ فرمایا انا البخاری و انا مسلم، میں بخاری بھی ہوں، میں مسلم بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں اس لیے مسلم ٹھیک ہے، میں طاولہ شاہ بخاری بھی ہوں، بخاری بھی ٹھیک ہے۔ بخاری سے مراد امام بخاری، امام مسلم نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنت کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے رواہ البخاری، سمجھیے۔ تو فضائل میں ضعیف چل جاتی ہے لیکن موضوع نہیں چلتی، اس کا معنی یہ کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ ضعف کا سبب یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، بندہ بھول گیا اس لیے ضعیف ہوگی، گناہ کر بیٹھا عدالت میں کمی آ گئی اس لیے ضعیف ہوگی۔ تو سبب ضعف بشری تقاضے ہوتے ہیں، سند سے راویوں کا گرنا ہوتا ہے، اور سبب وضع زندقہ، اپنے باطل نظریات پھیلانا، الحاد، جہالت، دعوت الی الخیر، یہ اسباب ہوتے ہیں۔ تو ضعف کا سبب ہوتا ہے بشری تقاضے، بھول جانا، گناہ کر بیٹھنا، عدالت کا کم ہو جانا، اور وضع کا سبب کیا ہوتا ہے؟ الحاد، زندقہ، دعوت الی الخیر مال جہل۔ جب دونوں کے اسباب الگ ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف الگ ہے، موضوع الگ ہے۔ اصول حدیث کے مطابق ضعیف جمع ضعیف نتیجہ حسن، آپ طلباء سمجھ جانا چاہیے آپ کو، اصول حدیث کے مطابق ضعیف جمع ضعیف نتیجہ، ایک روایت ضعیف ہو تو اسے ضعیف کہتے ہیں، اگر ایک کی بجائے دو سندیں ہو جائیں تو اسے حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا تعریفیں، حسن لغیرہ، اس حدیث سے ضعیف کو کہتے ہیں جس کی سندیں مدکر ہو۔ یہ معنی ہے ضعیف جمع ضعیف نتیجہ، ضعیف دو بھی ہو جائیں تو ضعف ختم، حسن لغیرہ، موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع نتیجہ، ضعیف دو بھی ہوں تو ضعف ختم ہے، موضوعات بھی ہوں تو وضع ختم نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے۔ اس لیے یہ کہنا حدیث ضعیف کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث ضعیف الگ چیز ہے اور حدیث موضوع الگ چیز ہے۔ اب دوسری بات سمجھیں، بسا اوقات حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی، سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی، لیکن اس کا متن قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں، اور بسا اوقات حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوگی لیکن متن اس کا ضرور نہ قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر ایک، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو، متن قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے اور تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، یہ ایسی صحیح ہے جس پر عمل ہے۔ سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن متن کیا ہے؟ قرآن سے ٹکرا گیا اور تطبیق کی بھی کوئی صورت، اب صحیح سند ہونے کے باوجود اس روایت پہ عمل نہیں کرنا۔ نمبر دو، سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن خبر واحد ہے، ایسے متن سے ٹکرا رہی ہے جو متن متواتر ہے، خبر واحد نہیں ہے، مشہور ہے، واحد نہیں ہے۔ اگر خبر واحد صحیح سند والی متواتر یا مشہور سے ٹکرا جائے، صحیح سند ہونے کے باوجود یہ خبر واحد قابل عمل نہیں ہوگی۔ نمبر تین، یہ صحیح سند ہو لیکن امت کے اجماع کے خلاف ہو، امت نے اس روایت پر عمل نہ کیا ہو، بالاجماع اس کو چھوڑ دیا ہو، صحیح ہونے کے باوجود یہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ نمبر چار، مسئلہ ایسا ہو جس کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہو یا اکثر افراد کو پڑتی ہو، جسے آپ طلباء کی زبان میں کہتے ہیں عموم بلوہ کا مسئلہ ہو، ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہو لیکن نقل کرنے والے ایک یا دو بندے ہوں، زیادہ نہ ہوں، سند کے اعتبار سے اگرچہ ٹھیک ہو لیکن متن قابل عمل نہیں ہوگا۔ نمبر پانچ، سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، متن میں ایسا مسئلہ ہے جس پر آج بحث ہوتی ہے اور اسی مسئلے پر صحابہ کے دور میں بحث ہوئی ہو لیکن کسی صحابی نے اس متن کو دلیل نہ بنایا ہو، سند ٹھیک ہے، سند میں کمزوری نہیں، لیکن متن میں ایسا مسئلہ ہے جس پر آج بحث نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی بحث چلی ہے لیکن کسی صحابی نے اس متن کو دلیل نہ بنایا ہو، اب صحیح سند ہونے کے باوجود یہ متن قابل عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اگر سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو لیکن متن منسوخ ہو،
متن کے مقابلے میں ناسخ متن موجود ہو، اب صحیح ہونے کے باوجود وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 7، سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو لیکن متن عقل سلیم کے خلاف ہو، ہر عقل کے نہیں، عقل سلیم کے خلاف ہو، اس کے باوجود وہ متن قابل عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایک سند صحیح ہے، دوسری اس کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے، ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، یا ایک اصح ہے ایک صحیح ہے، ایک میں زیادہ صحت ہے ایک میں کم صحت ہے، لیکن ضعیف اور کم صحت والے متن میں جو مسئلہ ہے وہ احوط ہے، اس میں احتیاط کا پہلو زیادہ ہے۔ اب عمل اصح پر نہیں کریں گے، صحیح پر کریں گے، صحیح پر نہیں کریں گے، ضعیف پر کریں گے۔ اب صحیح سند ہونے کے باوجود جب احتیاط کا پہلو دوسرے مسئلے میں ہو تو اس کو لیں گے، اصح کو نہیں لیں گے۔ نمبر 9، سند کے اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہو، راوی سارے ٹھیک ہوں، لیکن متن میں ایسا مسئلہ ہو جو اللہ کے نبی کی خصوصیت ہو۔ اب خصوصیت جب ہوگی صحیح سند کے باوجود اس متن پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور نمبر 10، سند کے اعتبار سے بات بالکل صحیح ہو لیکن متن وہ عذر پر محمول ہو، بیماری پر محمول ہو، مجبوری پر محمول ہو، اب صحیح سند کے باوجود امت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ یہ 10 صورتیں ہیں جس میں سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو، متن پھر بھی ناقابل عمل ہوتا ہے۔ سمجھیے 10 صورتیں ہیں، صحیح سند ہوگی متن پھر بھی، سب سے پہلی سند ٹھیک ہو لیکن متن قرآن کے خلاف ہو، اب کیا کرنا چاہیے جی؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ العالم والمتعلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اصول الشاشی، امام شاشی رحمہ اللہ کی کتاب، ان دونوں کے اندر ایک اصول ہے، میں وہ اصول ہلکا سارز کرتا ہوں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب حدیث کا متن قرآن کے خلاف ہو، ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہ اصول دیا جاتا ہے کہ قرآن کا نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 2 ہے۔ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو کیا کرنا چاہیے جی؟ قرآن کو لے لینا چاہیے اور حدیث کو۔ سبق آپ کو یاد ہو گیا، اصول آپ کو یاد ہو گیا۔ اب آپ کہتے حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، قرآن کہتے لا تدرکہ الابصار، حدیث قرآن کے خلاف، سیرت المصطفیٰ میں مولانا کاملوی نے غلط لکھا، تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف، چونکہ تمہارے پاس حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ، تم نے حدیث پیش کی، قرآن کی آیت انی متوفی کا، حدیث قرآن کے خلاف، حیات عیسیٰ کا انکار۔ تمہارا عقیدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں چلتی، علمی وراثت چلتی ہے، مالی نہیں چلتی۔ قرآن میں ہے ووارث سلیمان داؤد، قرآن میں ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب، قرآن میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ تمہاری حدیث بخاری والی لا نورث ما ترکنا صدقہ، 3 آیتوں کے خلاف، اس لیے وراثت والا مسئلہ غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، غلط بات نقل کرنے سے بندہ غلط نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نباشت، نقل کذب کذب نباشت، نقل فسق فسق نباشت۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کر کے حضرت فاطمہ کو وراثت نہ دے کر قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کے حکم کو تبدیل کیا۔ یہ وراثت والا مسئلہ عقیدہ تمہارا غلط۔ تمہارا عقیدہ موت کے بعد قبر میں حیات ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے امتنا سنتین و احییتنا سنتین، 2 زندگیاں ہیں، ایک دنیا والی ایک آخرت والی، تعاد روحہ فی جسدہ۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کو لے لینا چاہیے۔ عقیدہ حیات کا بھی انکار۔ تمہارا عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک ہے، حدیث کہتی ہے موت کے بعد بھی ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف، قرآن کو لے لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنے والا، یہ عقیدہ بھی ختم۔ اب میں نے مثال کے طور پہ 5 عقیدے پیش کیے ہیں جن کا تعلق ذات خدا سے بھی ہے،
نبوت کی ذات سے بھی ہے، صحابہ کی جماعت سے بھی ہے، ان تمام عقائد میں تمہاری مستدلات کو، تمہاری احادیث کو قرآن کے خلاف کہا گیا۔ سبق تمہیں پہلے یاد ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، اصول فقہ کا ضابطہ یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن کو لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے عقائد تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، پوری بات یہ ہے جو اصول میرے امام نے دیا، جو اصول فقہ کے مؤلفین اور مصنفین نے دیا، اس میں پوری بات کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العالم والمتعلم کے صفحہ 26 صفحہ 27 پہ فرماتے ہیں، صاحب اصول الشاشی فصل فی الخاص والعام، اصول الشاشی کے دوسرے اور تیسرے صفحے پہ فرماتے ہیں اصول یہ ہے، اگر قرآن کے مقابلے میں کبھی حدیث آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص، اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک، ایسا کرنا چاہیے، جسے تطبیق کہتے ہیں، جسے توفیق کہتے ہیں، جسے جمع کرنا کہتے ہیں۔ جمع کرنے کی کوشش کرو، تطبیق دینے کی کوشش کرو۔ اگر تطبیق ہو جائے یعمل بہما، قرآن پر بھی عمل کرنا، حدیث پر بھی عمل کرنا، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں وَإِلَّا، اگر نہیں ہو سکتا، اے اِلَّمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تمہارے بس میں نہیں ہے تطبیق دینا، علماء نے تطبیق نہیں دی، یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، اب قرآن پر عمل کرنا، حدیث کو چھوڑ دینا، تو الا بعد میں ہے، اس سے پہلے ان امکن الجمع بینہما، یہ ہے اصول فقہ کا پورا اصول اور پورا ضابطہ، پورا قاعدہ۔ یہ میں نے اصول الشاشی کی عبارت پڑھی، یہ العالم والمتعلم کی عبارت نہیں ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، الفاظ الگ ہیں، تو ضابطہ یہ نکلا اگر کبھی قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ ہو، اور میرے پیر و مرشد استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن فرمایا کرتے ہیں حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی حدیث ہمیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، ہونا الگ ہے، نظر آنا الگ ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، کبھی نظر آتی ہے، جب حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نظر آئے، پھر حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کرانا چاہیے، جب نظر کا علاج ہوگا حدیث تمہیں قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہم دیوبند والے کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے درسگاہ والے علماء بھی دیے ہیں، اللہ نے خانقاہ والے اہل نظر بھی عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہم حدیث اور قرآن کو لڑاتے نہیں ہیں، اگر کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے ہم دونوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے توڑ والے نہیں ہیں۔ جو حدیث کو لے قرآن کو چھوڑے یہ امت کو توڑتا ہے، قرآن کو لے حدیث کو چھوڑے امت کو توڑتا ہے، جو قرآن بھی لے حدیث بھی لے یہ امت کو جوڑتا ہے، ہم جوڑ والے توڑ والے نہیں ہیں۔ تو پہلا کام تطبیق کی کوشش کرو، اگر نہیں ہو سکتی امام صاحب اگلی بات فرماتے ہیں پھر یہ کہو اللہ کے نبی کے الفاظ یہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ راوی کا فہم ہے، راوی کی غلطی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کے خلاف بات نہیں کی، تطبیق کیسے ہوگی، دونوں کا معنی کیسے ہوگا؟ میں صرف اختصاراً جواب عرض کرتا ہوں، وقت ہوا تو میں ایک دو کو تفصیل سے کل چھیڑوں گا انشاءاللہ، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ حضور نے اللہ کو دیکھا، رأیت النور الاعظم الخصائص الکبریٰ، ہمارا عقیدہ حضور نے دیکھا، رأیت ربی عز و جل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں، حضرت ابو ہریرہ قرطبی میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے نبی نے کیسے دیکھا؟ ہم کہتے دیکھنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رویت، ایک ہے ادراک، اگر اجمالاً دیکھیں یہ رویت ہے،
تفصیلاً دیکھیں، یہ ادراک ہے۔ جب مرئی جس کو دیکھا جائے اگر اس کی حد اور انتہا ہو اسے دیکھیں گے، یہ ادراک ہے۔ اگر مرئی جسے دیکھا جائے اس کی کوئی حد نہ ہو، جب اسے دیکھیں گے، اسے رؤیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بات رؤیت کی ہے، اجمالاً دیکھا۔ قرآن نے نفی ادراک کی ہے، تفصیلاً نہیں دیکھا۔ جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا قرآن میں نفی نہیں، جس کی قرآن نے نفی کی ہے حدیث میں اس بات نہیں ہے۔ تعارض کے لیے جہت کا ایک ہونا شرط ہے، جہت بدل جائے تناقض ختم ہو جاتا ہے۔ نبی نے دیکھا وہ الگ ہے، قرآن کی بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ گئے ہیں، حیات عیسیٰ کا تذکرہ قرآن کریم حدیث پاک میں ہے۔ قرآن نے کہا متوفی کا، اس کا تعلق نزول کے بعد ہے۔ توفی اور موت یہ بعد کی ہے، رفع یہ پہلے کا ہے۔ نزول کا زمانہ الگ ہے، وفات کا زمانہ الگ ہے۔ زمانہ بدل جائے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وراثت نہیں ہے، ایک وراثت علمی، ایک وراثت مالی۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث میں جس وراثت کی نفی ہے یہ وراثت علمی، یہ وراثت مالی ہے۔ قرآن میں جس وراثت کا ثبوت ہے یہ وراثت مالی ہے، قرآن وراثت علمی ہے۔ قرآن نے جس کو ثابت کیا وہ علم کی بات ہے، حدیث نے جس کی نفی کی وہ مال کی بات ہے۔ علم کی وراثت قرآن سے ثابت، علم کی وراثت قرآن سے ثابت، اور مال کی وراثت کا نہ ہونا حدیث سے ثابت، دونوں الگ الگ ہیں۔ قرآن نے جس حیات کی بات کی ہے یہ حیات ظاہری، حدیث نے جس کی بات کی وہ حیات خفی ہے، وہ نوع من الحیات ہے، قدر ما یتلذذ و یتعلم ہے، وہ الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی میں نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں عبادت تکلیفی۔ موت کے بعد نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی۔ دنیا میں نماز پڑھی اجر و ثواب والی، قبر میں نماز پڑھی لذت اور راحت والی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ تکلیفی، وہ تلذذی۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ کی عبادت توحید بیان کریں گے۔ کیا یہ موت کے بعد نہیں ہے؟ لیکن وہ تکلیفی نہیں، تلذذی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا کام ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، اگر تطبیق ہو سکتی ہو قرآن کو بھی لیتے ہیں، حدیث کو بھی لیتے ہیں۔ عقیدہ قرآن والا یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث والا یہ بھی ٹھیک ہے، مسئلہ قرآن والا یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث والا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم قرآن کے انکار کو بھی اپنے ایمان کی بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حدیث کے انکار کو بھی اپنے ایمان کی بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ اصول ہمارے تو ہم سے پوچھو نا، اگر اصول فقہ کی کتابیں ہماری ہم سے پوچھو۔ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو تطبیق دیتے ہیں،